جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے بلکہ ہم سے بڑھ کر محبت کرے۔ پھر ہم کوشش میں لگ جاتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو اسے پسند ہو تاکہ اسے ہماری محبت نظر آ جائے۔ لیکن ذرا ایک لمحہ ٹھہر کر سوچئے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، تو کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ آیا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس میں لکھا کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے اور ہم سے کس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے جا رہے ہیں کہ اس سورت میں اللہ پاک ہم سے اصل میں کیا چاہتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سورت ہم سے بس ایک ہی چیز چاہتی ہے۔ تو آئیے سکون سے بیٹھ کر یہ بات سنیں، کیونکہ میرے رب کی ڈیمانڈ بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہاں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ معاملہ صرف اس دنیا کا نہیں، دونوں جہانوں کا ہے۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کا ساتھ ہم جنت تک چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سننے والوں، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کرے آپ جہاں بھی ہوں آپ کا دل سکون میں ہو، آپ کے گھر میں خیر ہو، اور آپ کی زندگی میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ یا اللہ پاک، جو بھی اس وقت یہ ویڈیو سن رہا ہے اس کے دل کی الجھنیں دور فرما، اس کے بوجھ ہلکے کر دے، اور ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر چلنے والا بنا دے۔ یا رب، ہمیں اپنے کلام کے قریب کر دے، ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے، اور ہمیں وہ محبت عطا فرما جو ہمیں تیری طرف کھینچ لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہم سب ان کے لیے دعا کریں گے جو کمنٹ میں ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے اب ذرا دل کو تھوڑا سا خاموش کریں اور سوچیں کہ ہم جس قرآن کو روز پڑھتے ہیں، جس سورہ بقرہ کو ہم برکت، حفاظت اور سکون کے لیے پڑھتے ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی یہ سورہ ہم سے اصل میں چاہتی کیا ہے؟ آج ہم کسی لمبی فہرست کی بات نہیں کریں گے، نہ ہی بہت ساری شرطوں کی۔ آج ہم صرف ایک ہی بات سمجھیں گے، بہت ہی پیاری بات، بہت ہی خاص، وہ ایک بات جو اگر دل میں اتر جائے تو باقی سب خود بخود سمجھ جاتا ہے۔ آج ہم صرف اسی ایک آیت تک جائیں گے جہاں اللہ پاک خود ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسا بننا ہے اور کس رنگ میں ڈھلنا ہے۔ اب ذرا کان اور دل دونوں لگا لیجئے، یہ سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ صبغہ کا مطلب ہوتا ہے رنگ۔ اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم بہت زیادہ کچھ کر لو، بس یہ کہہ رہے ہیں اپنی زندگی کو میرے رنگ میں رنگ لو، یعنی تمہاری سوچ بھی میری رضا کے لیے ہو، تمہارا صبر بھی میرے لیے ہو، تمہاری محبت بھی میری خاطر ہو۔ اللہ ہم سے کوئی بھاری ڈیمانڈ نہیں کر رہے، بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو انہی کے حوالے کر دیں، اسی رب کے رنگ میں رنگ جائیں جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے۔ دیکھیں، ہم انسان جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں، ان کی پسند ناپسند، ان کی خاموشی، ان کے بدلتے رویے، سب سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں قرآن دیا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ جواب بس یہی ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اور جب کوئی بندہ واقعی اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے نا، پھر اللہ خود اس کے بارے میں فرماتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پھر لوگوں کی فکر نہیں رہتی، پھر دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر رب خود معاملات سنبھال لیتا ہے، کیونکہ اللہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، ایک آیت نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ ان بندوں کے لیے جو تھک گئے ہوں صفائیاں دیتے دیتے، جو چپ چاپ سب سہتے رہے ہوں، جن کا دل رو رو کر خاموش ہو گیا ہو۔ اللہ کہتا ہے اب تم خاموش ہو جاؤ، میں سن رہا ہوں، میں جانتا ہوں، اور میں کافی ہوں۔ السمیع، وہ تمہاری وہ آہیں بھی سنتا ہے جو لفظوں میں کبھی ڈھل ہی نہ سکیں۔ العلیم، وہ درد بھی جانتا ہے جو تم نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ بندہ صبغۃ اللہ اختیار کر لیتا ہے، اپنی سوچ، صبر، محبت سب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اللہ خود اس بندے کے معاملے سنبھال لیتا ہے۔ نہ بدلہ لینا پڑتا ہے، نہ صفائی دینی پڑتی ہے، نہ کسی کو قائل کرنا پڑتا ہے، بس ایک یقین کافی ہوتا ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ خود فرماتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یقین جانے یہ آیت اتنی پیاری ہے، اتنی قریب دل ہے
کہ میرا دل چاہتا ہے میں اسے اپنے ماتھے پر لکھ لوں، صبغت اللہ، بس اللہ کا رنگ، نہ دنیا کا رنگ چاہیے نہ لوگوں کی پہچان، بس اگر کوئی پہچان ہو تو وہ یہی ہے کہ یہ بندہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اب دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا کے رنگوں میں نہ الجھا دینا، ہمیں لوگوں کی پسند ناپسند کا غلام نہ بنانا، اے رب کریم ہمارے دلوں کو صبغت اللہ میں رنگ دے، ہماری سوچ کو پاک کر دے، ہمارے صبر کو مضبوط کر دے، ہماری محبتوں کو اپنی رضا کے تابع کر دے۔ یا اللہ جن کے دل آج ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، جن پر الزامات ہیں، جن کی خاموشی کو کوئی سمجھ نہیں رہا، تو خود فرما دے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے اللہ ان سب کے لیے تو کافی ہو جا۔ اور اگر آج کی یہ آیت آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ بھی چاہتے ہوں کہ آپ کی زندگی اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دل سے اپنے ان عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے ساتھ آپ جنت تک کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کا حصہ نہیں بنے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، کیونکہ یہ معاملہ صرف اس دنیا کا نہیں، دونوں جہانوں کا ہے۔ اب چلیے ان بہنوں اور بھائیوں کے کمنٹس پڑھتے ہیں، کچھ ہی کمنٹس پڑھتے ہیں جو کمنٹس میں اپنی پریشانیاں لکھ کر اپنے دل کا حال ہم سے شیئر کرتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں۔ ایک بہن لکھتی ہیں، آپ ہی میرے لیے دعا کرنا، میری نند اور ساس نے گھر خراب کر دیا، اللہ پاک مجھے صبر دیں اور بہترین عمل بدل دیں، آمین۔ اس طرح کی باتیں جو ہے نا، اس طرح کے جو درد ہیں، یہ مجھے تو بہت گہرے لگتے ہیں، بہت دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ پاک کسی بہن کا گھر کبھی ٹوٹے نہ۔ میری پیاری بہن، اللہ آپ کو بہت اجر دے جو آپ نے صبر کیا۔ میں دل سے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، جو ظلم کرتا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، گھر کے حالات بہتر کرے اور آپ کو نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ ہمت رکھیں، اللہ بہت قریب ہوتا ہے۔ ایک بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، مجھے 6 منتھس ہو گئے ہیں ڈیلی سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے۔ میں سورہ بقرہ 10 بجے پڑھتی ہوں اور باقی جو رہ جاتی ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد کمپلیٹ کرتی ہوں۔ میری شادی میں بندش ہے، شاید ایج 32 ہے، کہیں بات نہیں بنتی، رشتے آتے ہیں لیکن کسی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں، پلیز میری رہنمائی کریں، مجھے 6 منتھس ہو گئے ہیں، بندش ہو تو ٹوٹ جانی چاہیے، کیا میرا پڑھنے کا ٹائم ٹھیک نہیں؟ میں بہت اسٹریس میں رہتی ہوں اور بہت بیمار بھی رہتی ہوں، جب سے سورہ بقرہ اسٹارٹ کیے پڑھنے میں زیادہ بیمار رہنے لگی ہوں۔ تو میں اس بہن کو جواب دوں گی کہ میری پیاری بہن ردا، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ سورہ بقرہ شفا ہے، نقصان نہیں۔ جب ہم کسی روحانی عمل کی طرف آتے ہیں تو شیطان پہلے گھبراتا ہے اور وسوسے، سستی اور اسٹریس دلاتا ہے، یہ بندش کی نشانی نہیں، یا اگر ہو بھی سکتا ہے کہ بندش ہو، لیکن سورہ بقرہ پڑھنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن ہمیں صبر رکھنی ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہمارا پڑھنا ضائع نہیں جاتا، اگر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے خلاف جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں ان کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ بس بہترین وقت کے لیے آپ انتظار کریں، اگر طبیعت اجازت نہ دے تو پوری ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں، سن بھی سکتی ہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ سکتی ہیں۔ آپ دعا کرتی رہیں اور اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ جو رکاوٹ ہے وہ ضرور ٹوٹے گی۔ میں آپ کے لیے خاص دعا کر رہی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں دور کر دے، آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہیں اللہ پاک وہ آپ کے لیے آسان کر دے، آپ کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں لائے۔ اے میرے رب، جو لوگ اس ویڈیو کو نیچے اپنی پریشانیاں لکھتے ہیں، اپنے دل کا بوجھ لفظوں میں لکھ دیتے ہیں، تو ان کے الفاظ سے پہلے ان کے دلوں کو پڑھ لے۔ یا اللہ، جو بات وہ کسی کو نہیں کہہ سکے، جو آنسو وہ چھپا کر روئے، جو صبر وہ روز توڑ کر پھر جوڑتے رہے، تو سب جانتا ہے، اے اللہ ان سب کے حق میں تو خود کافی ہو جا۔ اے رب، ان کے لیے یہی آیت زندگی کا سہارا بنا دے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان کے دکھ آسانی میں بدل دے، ان کی بے قراری کو سکون دے، ان کی امید کو کبھی ٹوٹنے نہ دے۔ اگر آپ بھی اپنا دل ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی پریشانی ضرور لکھیں، ہم بھی دعا کریں گے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا رب سن رہا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک سننے کا شکریہ۔ اللہ ہم سب کو صبغت اللہ میں رنگ دے اور ہمیں یاد دلا دے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔